اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے اپنے وقت کے امام سرکار حجت حضرت امام مہدی آخرالزماں علیہ السلام کو ان کے جد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں آپ کی ولادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آج ولادت کا دن ہے نوے امام محمد تقی علیہ السلام کا، اس دن کی مناسبت سے ہم نے اپنے چھوٹے بچوں چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے جس میں ہمارے ساتھ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اس چھوٹے سے پروگرام میں۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہم تمام اراکین حسینی چینل اور مومنین کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے۔ آپ کو مبارکباد ہو اور سب کے لیے تمام عالم اسلام کے لیے بہت بہت مبارکباد۔ جیسا کہ ہم اپنے اس ٹاک شو کو شروع کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا مومنین کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے آج کے دن کی مناسبت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر سی بات ہے ہم محبان اہل بیت میں سے ہیں تو ہمارے لیے فریضہ بنتا ہے کہ ہم ہر امام کی سوانح حیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ یقیناً۔ اگر جیسے کہ آج ولادت و سعادت حضرت امام محمد تقی جواد جس کو کہا جاتا ہے، آپ کا ایک لقب جواد بھی ہے جی، آپ کے حوالے سے آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے بات ہونا ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی پہلے ولادت کے حوالے سے آپ بیان کر دیں تاکہ بچے اور نوجوان اس سے مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اماموں میں اگر آپ غور کریں تو تمام ائمہ طاہرین جتنے بھی 12 امام ہیں ان میں سب سے کم عمر جو ہے یہی امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، جو انہوں نے جو ہے 25 سال گزاری ہے، زندگی گزاری ہے 25 سال، اور ان کی ولادت جو ہے آپ اگر غور کریں تو سن 195 میں جو ہجری کی ہے، آج کل 1442 ہے، تو سن 195 میں اور تاریخ جو ہے وہی 10 رجب المرجب ہے جس میں مولا کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کی شہادت وہ ذیقعدہ نہیں ہے، ذیقعدہ تو جس کو آپ لوگ خالی بھی کہتے ہیں اور عورتیں جو ہے اس کا نام جو ہے خالی بھی رکھا ہے نا، شوال کے بعد کا مہینہ جو ذیقعدہ ہے اس کو خالی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، جبکہ خالی نہیں ہے، اس میں ولادت بھی ہے اور شہادت بھی ہے نا۔ تو وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں 23 ذیقعدہ کو شہادت ہے، امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت دن ہے، اور 11 کو جو ہے امام کی ولادت کا دن ہے، آخری امام کی ولادت کا دن ہے، اور 29 کو جو ہے شہادت ہے محمد تقی علیہ السلام کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ 220 میں جو ہے مولا کی شہادت ہوئی تھی، تو 195 اور 220، تو اگر آپ غور کریں تو 25 سال عمر بنتی ہے ٹوٹل، تو مولا کی اسی لحاظ سے جو ہے ولادت ہوئی ہے، اور کم سنی سے بھی ان کے فضائل پائے جاتے ہیں۔ 3-4 سال کی عمر میں ہی جو ہے مولا نے امام علیہ السلام نے جو ہے کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارا وارث ہے اور منصب کی وراثت انہی کے پاس آئے گی اور یہی ہمارے جانشین ہے۔ یہ اعلان 3 سال کی عمر میں ہی کر دیا، 3-4 سال کی عمر میں، تو کم سنی سے جو ہے ان کا یعنی سلسلہ جو ہے امامت کا شروع ہوا ہے۔ ویسے تو امام پیدائی امام ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک مولا پیدائی مطلب ظاہر ہے امام اور نبی پیدا ہی ہوتے ہیں تو بچپنے سے ہی جو ہے امامت کا سلسلہ ان کا یعنی شروع ہو جاتا ہے، امامت اور رسالت کا اور نبوت کا۔ جس طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، یہ سب جو ہے بہرحال جو ہے ان کو عہدہ ملا تھا پروردگار کی جانب سے کم سنی میں، اور اعلان بھی کیا تھا۔ مولا کرام جو ہے بچپنے میں ہی جو ہے قرآن کی تلاوت انہوں نے کر دی تھی، 3 دن کے تھے مولا جب نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں، ہر امام ہمارا جو ہے بچپنے سے امام ہوتا ہے، لیکن جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو ہر زمانے میں ایک ہی امام ہوگا، اگرچہ وہ امام ہے، یعنی کہ جیسے ذمہ داری امام حسن علیہ السلام بھی ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام، جی بالکل ایسا
یعنی اس زمانے میں 3 امام تھے، مولا کائنات امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، لیکن جو ہے جب تک مولا موجود تھے ان کو اتھارٹی نہیں تھی اس لحاظ سے، جب تک امام حسن علیہ السلام موجود تھے امام حسین السلام کو اتھارٹی نہیں تھی، امام حسین السلام موجود تھے تو ان کے زمانے میں بھی جو ہے 3 امام تھے، بھائی امام باقر السلام بھی کم سن تھے، چوتھے امام بھی تھے، تو لیکن جب تک امام حسین السلام موجود تھے وہ جو ہے سلسلہ جو ہے ذمہ داری کا جو ہے دوسرے امام تک نہیں پہنچا تھا۔ اگر جیسا کہ 14 معصومین ائمہ میں سبھی کے القاب ہیں، آپ کے القاب کیا کیا ہیں؟ ہاں، ان کے جو بہرحال جو ہے مشہور القاب جو ہے تقی ہے اور جواد ہے، نام ان کا محمد ہے، تقی اصل جو ہے تقوی سے نکلا ہوا، وقایا تقوی، اسے سے تقوی بنا ہے، یعنی پاکیزگی، اپنے کو پرہیزگار سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جواد کہتے ہیں زیادہ جود و سخاوت کرنے والا، یعنی بخشش کرنے والا، اور اسی لحاظ سے جو ہے کچھ اور بھی جو ہے القاب پائے جاتے ہیں، جیسے قانے جو ہے یہ بھی لقب ایک بہت اہم لقب ہے، اور یہ اسی لیے جو ہے ہمارے ائمہ طاہرین نے جو ہے اس یعنی صفت پر زیادہ زور دیا ہے، قناعت پسند، قانے کہتے ہیں قناعت پسند، قناعت کہتے ہیں کہ اچھا مولا کا ایک قول یہ بھی ہے کہ قناعت جو ہے ایک ایسا مال ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، قناعت پسندی اسی کا نام ہے، قناعت پسندی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی چادر ہو اتنی پیر پھیلائیں اور اسی پہ قانے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ مثال کے وجہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور کسی کے مال کو دیکھ کر لالچ پیدا کر رہے ہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ قانے کہتے ہیں قناعت پسند، اسی پہ جو ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق عمل۔ اسی لیے آگے دیکھیے کہ لقب اور بھی ہے مرتضیٰ، تو مرتضیٰ لقب بھی ہے نویں امام کا لقب جو ہے مرتضیٰ، مرتضیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، یہ بھی لقب ہے، اور اسی لحاظ سے نجیب ہے، نجیب کہتے ہیں پاکیزگی، نجابت، تو یہ بھی لقب ان کا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ تقی اور جواد ہے۔ جواد کہتے ہیں کہ زیادہ جود و سخاوت کرنے والا، بخشش کرنے والا، تو یہ تمام چیزیں مشہور ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تقی جو ہے یعنی ہم لوگ کے درمیان مشہور ہے، لیکن جواد جو ہے وہ قازمین، وہاں پہ جو ہے عراق میں قازمین وغیرہ ایریا میں تو زیادہ جواد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہر نبی کو خداوند عالم نے معجزہ دے کر زمین پر بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، امام کے حوالے سے بھی جی امام آپ کے کیا کمالات تھے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہر امام کے پاس جو ہے موقع اور محل کے حساب سے کمالات پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے جو امام کے پاس بھی جو ہے علم غیب اللہ کی طرف سے جو ہے عطا ہوا تھا، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ان کے والد گرامی یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی تو مولا جو ہے ان کے پاس نہیں تھے، لیکن یہ یعنی ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھائے گا، غسل و تدفین جو ہے امام ہی کرے گا، تو یہ باعجاز یعنی معجزے جو اعجاز اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا تھا، وہ اعجاز کے ساتھ جو ہے معجزہ ان کے پاس موجود تھا کہ یہ خود جو ہے وہاں پہنچے اور وہاں پہ جو ہے چند لمحے میں گئے اور جا کر جو ہے انہوں نے غسل و کفن دیا اور نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے واپس آئے ہیں۔ یہاں تک راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا، ہم لوگ جا رہے تھے راستے میں تو ایک وادی کہتے ہیں کہ جہاں پہ پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر راستے میں ہم لوگ جا رہے تھے تو وہیں پہ ہم لوگ رکے ہوئے تھے کہ چند لمحے کے لیے مولا غائب ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے مولا وہاں سے غائب ہوئے، تو ہم سوچ رہے تھے کہاں ہے مولا، تو اس کے بعد جو ہے چند لمحوں کے بعد جو ہے مولا کو دیکھا ہم نے، تو ان کے چہرے پہ جو ہے غم کے اثرات تھے اور حالات جو ہے کہتے کہ چہرے سے نظر آ رہے تھے کہ پریشانی، تو مطلب وہ جو غم کے اثرات ہوتے وہ تھے۔ تو اس نے راوی نے پوچھا، جو بندہ بیان کرتا ہے، پوچھا کہ کہاں مولا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم گئے تھے خراسان، وہاں پہ ہمارے والد گرامی کی شہادت واقع ہو گئی تھی، ان کی نماز جنازہ پڑھا کے آ رہے ہیں۔ کہنے وقت دیکھیے یہ جو ہے مولا کی طرف پروردگار کی طرف سے ان کو ایک معجزہ عطا ہوا تھا کہ یہ خود گئے۔ اسی طریقے سے اور تمام باتیں ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یعنی حسن نے جو ہے یعنی کپڑا مانگا ہے اس میں کفن رکھنے کے لیے، تو مولا نے کہا کہ ابھی اب ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ واپس پلٹا تو واپس گیا، پتہ چلا کہ جب وہاں سے چلا تھا تبھی جو ہے انتقال ہو گیا تھا، ان کو تدفین ہو گئی تھی،
یعنی اب آپ دیکھیں کہ مولانا نے باعجاز تمام باتیں بیان کی. اسی طریقے سے اور تمام واقعات پائے جاتے ہیں کہ مولانا نے جو ہے جواباً فرمایا تمام چیزوں کو جس نے پوچھا، تو اعجاز و معجزے کے علم غیب کے طریقے سے انہوں نے تمام باتیں بیان کی. اس طرح تمام واقعات بہت زیادہ. اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے کر لوں. جی جی. ائمہ معصومین نوری ہیں، خاکی نہیں ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ غسل کفن امام کو امام ہی دیتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تمام 14 معصومین میں جتنے بھی ائمہ ہیں سب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ تمام اماموں کی سیرت اگر اٹھا کے دیکھیے آپ، خود امام حسین علیہ السلام کو جو غسل دیا ہے چوتھے امام نے دیا ہے. تو چوتھے امام ظاہراً وہاں پہ تھے زندان میں، مطلب راستے میں تھے، ان کو جو ہے کہتے کہ یعنی گولو زنجیر میں باندھ کے لے جایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہوں کہ غسل کفن وہاں سے شروع ہوا. تو ہاں نبی کو جو ہے مولا نے دیا تھا غسل کفن. جی. بھائی جانشین ہے، مولا معصوم ہے، وہ بھی معصوم کو معصوم نے دیا. ٹھیک ہے نا. تو یعنی نماز، اب آپ دیکھیے 11ویں امام کے بارے میں بھی ہے نا. تو چلیے غسل کی بات نہیں ہے، نماز جنازے کی بات جہاں تک آئی تو 5 سال کے مولا زندہ امام بھی ہے، 5 سال کے تھے. تو اس کے بعد نماز جنازہ تو بہرحال جو ہے امام پڑھائے گا. ٹھیک ہے نا. نہیں آقا، میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا امام کو غسل کی ضرورت، جیسے غسل؟ اچھا یہ بات ہے. ہاں دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ احکام شریعت جو ہے وہ بہرحال جو ہے ہر ایک پر عائد ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ امام ہمارا، معصوم ہمارا جو ہے وہ خاکی جو کہا جاتا ہے تو جسم تو ہے ہی ہے نا. بھائی آپ جو ہے مصائب میں آپ سنتے ہی ہیں کہ جنازہ پڑا رہا، تو جنازہ کہا گیا نہیں کہا گیا، میت پڑی رہی یہ کہا گیا نہیں کہا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور جو ہے، نور کا پیکر تو تھا لیکن جسمانیت پائی جاتی تھی. جسمانیت، اور جسمانیت اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کا رابطہ ہم سے ہو سکے. ورنہ ملائکہ جو ہے آپ کے گھر آتے ہیں، بھائی روایتوں موجود ہے کہ جس گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، جس گھر میں جو ہے صفائی ہوتی ہے ملائکہ آتے ہیں، جس گھر میں جو ہے کوڑا پڑا رہتا ہے ملائکہ نہیں آتے. اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. تو ملائکہ اگر آتے ہیں تو آپ دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ صرف وہ نور ہے. لیکن اہل بیت اطہار کو اللہ نے نور تو پیدا کیا لیکن اس کو پیکر بشریت میں ڈالا ہے. اسی لیے قرآن نے بھی جو ہے یعنی بیان کیا ہے نبی کے سلسلے میں کہ قل انما انا بشر مثلکم. اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، لیکن میرے پر وحی نازل ہوتی ہے. تو آپ غور کریں کہ بشریت کا اعلان بھی کروا رہا ہے پروردگار، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نورانیت کا بھی اعلان کروا رہا ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے ہم پر. تو آپ غور کیجئے. اسی لیے ایک جملہ کہتا چلو میں آپ کو، بدل بات آ گئی درمیان میں، جو یہ ہادی ہیں، وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، ہے نا، درمیان میں واسطہ ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ ہے یہ. اللہ اور کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ وسیلہ، ایک وسیلہ تلاش کرو. تو اللہ اور بندوں کے درمیان بھی وسیلہ ہے ائمہ طاہرین، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام. تو اب ان کو پروردگار نے جو ہے اگر جسم نہ دیا ہوتا تو یہ ہم ان سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم سے جو ہے کہتے باتیں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ نور تھے. نور سے اور نور اس لیے تھے تاکہ اللہ کے پیغام کو جو ہے ملائکہ کے ذریعے حاصل کر سکیں، ملائکہ کے ذریعے حاصل کر سکیں. اور ظاہر بات یہ اللہ کی طرف سے دین ہے ان کو، یعنی رسالت، رسولوں کو اور ان کو انبیاء کو، اس سب کو جو ہے. اب دیکھیں جبرائیل آتے تھے نبی کے اوپر، تمام پیغام دے کے جاتے تھے. پھر نبی نے تمام علوم کو جو ہے علی کو دیا، علی نے جو ہے امام حسن السلام کو دیا. اس طرح کی سلسلہ جو ہے تمام کہتے ہیں کہ آگے تک چلتا رہا اور آج یہ پردہ گاہ میں مولا موجود ہے. تو مطلب آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو کہتے برقرار رکھا ہے تاکہ جو ہے روحانیت و معنویت کو بڑھاوا دیا سکے. ورنہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ طاہرین جو ہے نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں، رات رات عبادتیں کرتے تھے، ہے نا، تمام کام کرتے تھے، اللہ کا سجدہ بھی کرتے تھے اور کہتے کہ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، سب کچھ کام تھا. اور نیند بھی جو ہے بہت کم ہوتی تھی، سوتے بھی کم تھے کیونکہ دن بھر جو کام بھی کر رہے ہیں، اپنا بھی کام کر رہے ہیں، باغ میں بھی جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں. تو تمام امور کو انجام دے کر یہ بتایا. اور اگر جسمانیت نہ ہوتی، اور یہ بھی کہنا جو ہے ضروری ہے کہ
ان کو درد کا احساس بھی ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہتے ہیں کہ مثال چوٹ لگ گئی تو درد نہیں ہو رہا ہے, درد کا احساس بھی ہوتا تھا. تبھی تو اب روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کے جو ہے پیر میں تیر لگ گیا تو تیر نکالا جا رہا ہے تو درد کا بڑا احساس ہو رہا ہے, اور مولا جو ہے روک رہے ہیں ابھی نہ نکالو نہ نکالو. تب مولا نبی نے کہا کہ اب اس کو جو ہے یعنی ابھی نہ نکالو, بعد میں نماز کی حالت میں نکال لینا. تو وہی ہوا کہ اب روایت میں موجود ہے کہ پیر تیر سے نکال لیا گیا, پتہ بھی نہیں چلا. تو اس وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے باقاعدہ محض عبادت تھے, اس میں جو ہے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی, تو اس میں جو ہے تیر نکال لیا گیا, ورنہ جو ہے جسم کی بنیاد پر تیر. اور دوسری بات آپ دیکھ لیجیے, چلیے بات آ گئی تو جملہ اور بھی جو ہے عوام تک پہنچ جائے, بچوں تک پہنچ جائے. مولا کائنات کی زندگی میں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن دو پوائنٹ کی طرف اسی موضوع سے متعلق. روٹی ہے, ہاتھ سے توڑ رہے نہیں ٹوٹ رہی ہے, گھٹنوں کا سہارا لے رہے ہیں تو ٹوٹ رہی ہے, اتنی سخت روٹی ہے. بتائیے, یعنی مولا شجاع ہے, بہادر ہے, ایک طرف تو خیبر کا درد. ہاں یہی احسن. اب آپ در خیبر کو 2 انگلیوں اٹھا گیا, جس دروازے کو 40 لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے, یعنی اٹھاتے بند کرتے تھے پھر ڈالتے تھے اس کو, مطلب ہوتا تھا نا پہلے زمانے میں دروازہ جو قلعہ نما ہوتا تھا تو وہ جو ہے آگے کھندک کھدی رہتی تھی اور وہ پل ٹائپ کو بن جاتا تھا, مطلب اس کو جو ہے لٹال دیتے تھے, پھر اس کے بعد اس کو چڑھا لیتے تھے دروازہ بند کر, تاکہ جو ہے کوئی خندق کو پار نہ کر سکے. یہ تھا معاملہ. تو اسی طریقے سے جو ہے یہاں پہ مولا کے نام 2 انگلیوں در خیبر اٹھا لیا, اور اس طرح اٹھایا کہ پیر ہوا میں ہے. یہ بھی معاملہ زمین پہ نہیں ہے کہ سہارا مل جائے زمین کا, وہ بھی نہیں, پیر ہوا میں اٹھا لے 2 انگلیوں کا, اور پھر لوگ جو ہے اس پہ چل نہیں رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں, یعنی یہ راستہ بنا دیا. تو اب آپ دیکھیں کیا ہے, عقل کیا کہتی ہے. تو مولا سے پوچھا کہ آپ نے در خیبر کیسے اٹھایا؟ تو مولا نے کہا کہ یعنی ہم نے جو ہے در خیبر کو دنیاوی اور یعنی جسمانی طاقت سے میں نے نہیں اٹھایا, روحانی طاقت سے. ٹھیک ہے نا, ہم نے جو ہے ربانی طاقت سے, ربانی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کی دی ہوئی جو ہے قدرت سے. یہ ایکسٹرا جو ہے اللہ کی طرف سے نورانیت اور شجاعت اور بہادری جو پروردگار نے عطا کیا ہے اس کی طاقت سے. یعنی اس کا استعمال اپنے ذاتی کام میں نہیں کرتے تھے. یہ روٹی توڑنا ذاتی کام تھا, وہاں پہ اسلامی کام تھا, اللہ کا کام تھا, اس لیے وہاں پہ جو ہے اس طاقت کو استعمال کیا مولا نے. لیکن یہاں پر کیونکہ ذاتی کام تھا, پرسنل کام تھا, پرسنل کام میں جو ہے یہ کام نہیں. روٹی توڑ رہے ہیں یہ پرسنل کام ہے, روٹی کھا رہے ہیں یہ پرسنل کام ہے. تو اب آپ دیکھیں 2 رخ آپ کے سامنے مل رہے ہیں. یہی نورانیت, ایک جہاں نورانیت ہے ایک جہاں جسمانیت ہے. تو نورانیت جو نورانی طاقت ہے اس کا اپنے ذاتی کام میں استعمال نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, یہ تمام چیزیں میں پائی جاتی ہیں. ورنہ جو ہے مولا کائنات جو ہے یعنی جب وہ بات نکلتی چلی آ رہی ہے, جب وہ جناب قمبر اور کا واقعہ موجود ہے تو جناب فضا نے کہہ دیا تھا کہ وہ جو ہے روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں ساتھ میں آسان, یہ تو کہا تھا جی. تو اس کے بعد پھر یہ کہتے کہ مولا نے جو ہے دکھایا کہ دیکھو پہلے آسمان پہ ہم کیا کر رہے ہیں, دوسرے آسمان پہ کیا کر رہے ہیں, تیسرے آسمان پہ کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے معجزات بھی ہیں, اللہ کی طرف سے جو ہے علم بھی ہے, علم غیب بھی ہے, تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ جو ہے ہم ناقص عقلوں کو کہہ لیں کہ انسانیت کے لیے وہ ایک ایسا نمونہ عمل تھی. ہاں مین چیز نمونہ عمل تھا, جسم جو ہے اس لیے دیا تاکہ نمونہ عمل پیش کر سکے. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں مجالس میں کہ اہل بیت اطہار کو اللہ کے افعال کا نمونہ سمجھا جائے. اللہ کیسے ہم سے برتاؤ کرے گا وہ اہل بیت بتا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مہربان ہے تو حد سے زیادہ مہربان ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو ہے معاف کر دیا تھا لمحے میں حور کو, جبکہ حور ہی لے کر آیا تھا لشکر. تو مطلب وہی کہنے کا ہے کہ اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں دیکھو اللہ کی طرف سے اسی طریقے سے صفات پائی جاتی ہے, اسی لیے جو ہے یہ اللہ کے صفات کے مظہر بن کر آئے ہیں. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, جو کہتا ہے قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے اپنا جانشین بنایا. تو اللہ کا جانشین جو ہے انسان کو بننا چاہیے, یعنی اللہ کی صفات تخلق باخلاق اللہ, یعنی روایت میں موجود ہے کہ اپنے کو بناؤ اللہ کے افعال کے ذریعے, جو اللہ کرتا ہے وہی تم کرو. کیا مطلب؟ اللہ کیا کہتے ہیں رحیم ہے, مہربان ہے, تم بھی مہربان بنو.
اللہ جو ہے غفور ہے، معاف کر دینے والا ہے، تم بھی معاف کرو. تو اللہ کی تمام صفتوں کو یعنی صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ اہل بیت اطہار ہے جنہوں نے اپنے اندر تمام اللہ کی صفات کو پیدا کیا اپنے اندر. آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیے، ہر صفت جو ہے دیکھیے اہل بیت اطہار کے اندر پائی جاتی تھی. اور یہ صرف اہل بیت اطہار کے پیروکار جو ہیں، جو چند افراد تھے، ان کے اندر بھی پائی جاتی تھی. جیسے آصف بن برخیہ کا نام جو ہے اکثر لوگ سنا کرتے ہیں، اور جناب سلیمان نبی کے زمانے میں تھا کہ چشم زدن میں جو ہے تخت بلقیس لیا ہے. آنکھیں بند کی، جھپکی لگی، بس فوراً جو ہے آنکھ بند کر کھولی، تخت بلقیس کوسوں دور، کتنی دور تھے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے افعال کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ والا بن جائے گا، اللہ بھروسہ اعتماد کرے گا، اس کے اندر پروردگار جو ہے ایکسٹرا طاقت دیتا ہے، الگ سے دیتا ہے. بہت خوب. جیسے کہ آپ القاب کی بات ہو گئی، جی ہم چاہیں گے کہ آپ کی علمی کمالات کیا کہتے ہیں. ہاں، یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور واقعی جو ہے یعنی مولا کے جہاں تک روایت موجود، تاریخ موجود ہے، 8 سال کمسنی کا عالم تھا، زیادہ عمر نہیں تھی مولا. یعنی مامون رشید کے سوالی جا رہی ہے، مولا وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. جیسے مامون رشید کی جیسے سواری سے آتی ہے، بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، اور جیسے بھی ڈر کے بھاگے ہوں، جیسے بھی بھاگ گئے، مولا ویسے ہی کھڑے ہیں. تو وہ سواری جو ہے جس پہ مامون رشید تھا، اس نے جو آگے بڑھ کے پوچھا کہ سب بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو مولا نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، ایک تو بات یہ ہے کہ میرے یہاں کھڑے رہنے سے تمہارا راستہ تنگ نہیں ہوا، تمہارا راستہ اپنا جا رہا ہے، تم چل جائے. اور دوسرا یہ کہ جو ہے میں نے سمجھتا کہ تم اتنے بڑے ظالم ہو گئے کہ ہم پر ظلم کرو گے. تو اس نے جواب سنا تو تعجب میں پڑا. بہرحال وہ چلا گیا آگے. پھر دوبارہ آیا واپسی. جب واپس آیا تو پھر جگہ سے دیکھا سب بچے چلے گئے، یہ رہ گئے. تو پھر جو ہے مامون رشید جو آگے بڑھا، وہ مٹھی میں جو ہے یعنی ہاتھ میں مچھلی لے کر آیا تھا. تو اس نے جو ایک طریقے سے امتحان لینا چاہا، ایک طریقے سے جو ہے پوچھنا چاہا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مولا نے جو ہے بتایا کہ اللہ نے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے کچھ مخلوقات کو پیدا کیا ہے. کچھ بادشاہان وقت ہوتے ہیں جو شکار لینے نکلتے ہیں اور دریا میں شکار کرتے ہیں اور خشکی میں شکار کرتے ہیں. اس وقت تمہارے پاس جو بھی ہے وہ تم جو ہے دریا میں شکار کر کے آئے ہو، وہ مچھلی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں بتانے کی مت کرتا. اس کا مامون رشید جو ہے وہ نام پوچھا تھا، تو انہوں نے پورا نام بتایا کہ محمد ابن علی رضا. تو بہرحال جو ہے اس کو پسند، مطلب ظاہری طور پہ پسند کیا، اور پھر دربار پہنچا اور دربار میں اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں. عباسی حکمراں ظاہر بتائے کہ یہ عباسی جتنے بھی ان کے ارد گرد تھے، انہوں نے کہا کہ بچے سے تم شادی کر رہے ہو، 8 سال 9 سال کی عمر میں جو ہے تم شادی کر رہے ہو، تو کیا وجہ؟ کہنے نہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم شادی کریں گے اپنی بچی. تو کہا کہ کیا دیکھ لیا؟ کہا یہ علم میں کمالات میں بہت آگے ہے. تو اس کے بعد بھی جو ہے مولانا دربار بلا ہی لیا تھا. تو اس کے بعد بھی جو ہے یہ عباسی جو جتنے بھی ان کے رشتے دار تھے، جانتے یعنی سب تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیسے ہم مان لیں؟ کہا کہ تم لوگ جو ہے سوالات کر لیں، مناظرہ کر لیں، معلوم ہو جائے گا کہ کتنا علم ہے ان کے پاس. تو موقع غنیمت سمجھا کہ چلو بھائی تھوڑا سا جو ہے کہتے کہ وہ بھی ہو جائے گا. تو یحییٰ ابن اقسم نام کے ایک قاضی القضات تھا، اس زمانے کا قاضی القضات یعنی سب سے بڑا قاضیوں کا قاضی، یعنی قاضی القضات کہتے ہیں. قضات کہتے ہیں بہت سارے قاضی ہوتے ہیں، تو ان کا مین جو ہوتا ہے اس کو قاضی القضات کہتے ہیں. ہر جگہ قاضی بنے رہتے ہیں، اس کا مین ہوتا ہے. تو یہ مین تھا یحییٰ ابن اقسم. اس کو بلایا سب نے، کہا بھیا تم جو ہے سخت سے سخت سوال کرنا. ٹھیک ہے. اب جو ہے یحییٰ ابن اقسم جو ہے بیٹھا، اس نے اپنے تکبرانہ انداز ہوتا ہی تھا پہلے زمانے میں. اس نے سوچا کہ یہ کہاں ہمیں جواب دیں گے، کمسن ہے. تو اس نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی جو ہے حج کے موسم میں
یعنی شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے. وہ سوچا اپنے لحاظ سے بڑا مشکل سوال ہم نے کیا ہے کیونکہ حج کے مسائل زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے جب یہ کہا تو مولانا کا تمہارا سوال ہی ناقص ہے, سوال پہلے مکمل کرو, کیا کیا ناقص ہے. کہا اس کی جو ہے کہ صورتیں بنتی ہیں. کہا وہ کیسے صورتیں؟ کہا حل میں کیا ہے یا کہتے کہ حرم میں کیا ہے. حل کہتے ہیں حرم کے باہر جو ایریا جو ہے کہتے کہ جہاں پہ یعنی احرام باندھ کے ہم لوگ حج کرنے انسان جاتا ہے اس کو حل کہتے ہیں, حرم کہتے ہیں. اور حرم کے باہر یعنی جہاں پہ جو ہے وہ ایریا جو اس میں شامل نہیں ہے وہ اس کو کہتے ہیں حل. تو کہا کہ حل میں جو ہے کہتے کہ شکار کیا ہے یا حرم میں کیا ہے. مسئلے سے واقف تھا یا واقف نہیں تھا, بالغ تھا یا بالغ نہیں تھا. اب یہ اس طرح کے سوالات جب مولانا نے کیے تو اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں وہ تعجب بڑھ گیا. آخر یہ ایک تو سوال ہی سوال بھی نکل رہے ہیں, ایک سوال سے کتنے سوال نکل رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ سر جھکا لیا, اس نے تھوڑا سا جو ہے مروب ہوا. مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوال کا جواب دیتے ہیں. پھر مولانا نے ایک جواب دینا شروع کر دیا. تو مثلا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو میں آپ یعنی ذرا پڑھ دوں گا, بتا دوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ جوابات کیا ہیں. اور بہرحال اس زمانے میں جو ہے یہ سلسلہ تھا. تو مولا جو ہے اپنے علمی ان کے کارنامے سامنے آ جائیں. تو مولانا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں ہے, احرام حالت احرام کہتے ہیں جب انسان حج کے موسم میں احرام محرم ہوتا ہے, احرام باندھتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں, حج تمتع کرتا ہوں, واجب پر بتائیے اللہ جس کا احرام باندھتا ہے. دو کپڑے ہوتے ہیں جو ایک لنگی ٹائپ کا ہوتا ہے اور ایک کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو بہرحال احرام میں ہے تو شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا, یہ سوال ہے. تو کہتے ہیں کہ حل میں اگر ہے, حل یعنی ہم نے بتایا حرم کے باہر, تو حل میں اگر ہے تو محرم حل میں اگر پرندہ ہو, جس کا شکار کرنا پرندہ ہے اور بڑا پرندہ ہے, پرندہ ہے اور لیکن بڑا پرندہ ہے, تو ایک بکری جو ہے اس کو دینا ہوگا, ایک بکری قربانی کرنی ہوگی. اور اگر پرندہ چھوٹا ہے تو دمبا کا ایک بچہ دینا ہوگا جو دودھ ابھی چھوڑا ہے اس میں, دمبا کا بچہ. اگر حرم میں جو ہے, اگر حرم میں جو ہے اس نے چھوٹا پرندہ یعنی شکار کیا تھا حرم کے ایریا میں, تو اس کو جو ہے قیمت دینی ہوگی پرندے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک دمبا بھی ذبح کرنا ہوگا, ایک دمبا. اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کہتے کہ مثال طور پر جو ہے یعنی محرم ہے اور حرم میں جو ہے اس نے بڑا پرندہ شکار کیا ہے, ہل میں کیا تھا تو ایک بکری, حرم میں کیا تو دو بکریاں, ڈبل ہو گئی کیونکہ احترام ہے حرم کا. اس کے بعد کہا کہ اگر چوپایا ہے, چار پیر جانور ہے اور وحشی گدھا ہے, اس کا شکار کیا ہے تو ایک گائے دینا پڑے گا. اس کے بعد مولانا کہا شترمرغ اگر ہے تو ایک اونٹ اور کہتے ہیں ایک اونٹ دینا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے کہتے کہ ہرن اگر ہے تو ایک بکری دینا ہوگا, ہرن نے شکار کیا تو ایک بکری دینا ہوگا. اگر جو ہے حرم میں ہے تو کفارہ دگنا ہو جائے گا. یہ ہل کی بات ہے, حرم میں ہوا تو ڈبل ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب, اگر وحشی گدھا کو شکار کیا تو دو گائے, ہل میں تھا تو ایک گائے. اس کا شترمرغ کا رہے تو ایک اونٹ اس میں تھا, اب اس میں دو اونٹ ہو جائے گا. اگر ہرن کو کیا تھا تو اس میں جو ہے ایک بکری تھی, اب دو بکری ہو جائے گی, ڈبل. احترام ہے حرم کا. پھر مولا فرماتے ہیں احرام عمرہ کا ہے تو کفارہ جو ہے مکے میں لانا ہے. اور اگر جو ہے حج کا ہے کفارہ تو اس کو مینا لے جانا پڑے گا. دیکھیے کتنے مسائل کے رخ ہیں. ہاں. پھر مولا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان جانتا ہے, واقف ہے, ناواقف ہے, انجانے میں اور نہ واقف ہے یعنی واقفیت اس کو ہے اور کسی کو واقفیت نہیں ہے, کہتے ہیں دونوں صورت میں برابر ہے, دونوں کو کفارہ دینا ہے. یعنی اگر ہمیں پتا ہے کہ اس سے ہمیں کفارہ دینا ہوگا, ہاں ہم کفارے ہم پر لگ جائے گا تو ہم اس میں بھی دیں گے, اور اگر ہمیں نہیں پتا تب بھی دینا, اس لیے یہ جاننا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے. دونوں صورت میں کفارہ دینا ہوگا. اگر قصدن شکار کرے, اندن قصدن کہ ہم شکار کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں جو ہے گناہ بھی ہوگا, گناہ ہے, گنہگار ہے وہ. اور اس کے بعد دھوکے سے اگر جو ہے کیا ہے تو گناہ نہیں ہے. آزاد کا کفارہ, آزاد یعنی جو غلام نہیں ہے, آزاد کفارہ جو ہے خود دے گا, اور غلام جو ہوگا اس کا کفارہ مالک دے گا.
مالک دے گا جو ہے حج کرنے کے لیے بھیجا ہے. جی اس کے بعد جو ہے یہ ایک رخ اور رہ گیا ہے, جی وہ یہ ہے کہ بالغ پر جو ہے کفارہ, بالغ پر جو ہے کفارہ واجب ہے, نابالغ پر کفارہ نہیں ہے. بالغ اگر کوئی شک پشیمان انسان جو ہے آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا, لیکن جو اصرار کرتا رہے گا وہ آخرت کے عذاب میں بھی رہے گا اور دنیا کے بھی عذاب میں رہے گا. یہ دونوں باتیں جو ہے یہ پورا جو ہے انہوں نے بتایا. اچھا اتنا تو ہو گیا, بس جلدی سے آپ کہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں لینا ہے, تھوڑا سا اور بات سامنے آ جائے. مامون رشید نے جو ہے جب دیکھا یحییٰ ابن اقسم جو ہے مبہوت ہو گیا, مغلوب ہو گیا, پریشان ہو گیا, کیونکہ سوال ہی پورا نہیں کیا تھا, مولانا نے سوال بھی پورا کیا اور جواب بھی دیا. تو اب جو ہے مامون رشید نے کہا کہ دیکھو اب تم نے جو سوال کیا تھا انہوں نے جواب دیا, اب یہ سوال کریں گے تمہیں جواب دینا ہے. یہ سب آپ دیکھیں الٹا معاملہ. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے, مولانا نے سب کہا کہ سوال کیجیے. مولانا نے کہا کہ کوئی ہم سخت سوال نہیں کر رہے, ایک چھوٹا سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے صبح کے ٹائم ایک شخص پر حرام تھی, دن چڑھے حلال ہو گئی, ظہر کے وقت جو ہے حرام ہو گئی, عصر کے وقت حلال ہو گئی, مغرب کے ٹائم جو ہے پھر حرام ہو گئی, پھر جو کہتے ہیں کہ آدھی رات میں جو ہے حرام ہو گئی, پھر اس کا صبح کے ٹائم میں جو ہے حلال ہو گئی. تو اب یہ جو ہے کہتے ہیں کہ پریشان ہو گیا کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عورت جو ہے ایک شخص کے لیے کبھی حلال کبھی حرام. کہا یہ بتاؤ. اب جب سوال کیا تو پریشان ہو گیا وہ, اب وہ سوچتا ہے کیا جواب دیں. تو اس نے کہتے ہیں اپنی عاجزی کا اقرار کیا. تو مولا نے جو ہے اب جواب دینا شروع کیا. کہا کہ دیکھو ایک کنیز تھی جو کسی کی تھی, دوسرے شخص جو مالک نہیں تھا اس کے پاس حرام تھی, اس شخص کے لیے حرام ہوئی کنیز, صبح حرام ہو گئی. اس کے بعد دن چڑھے جو اس نے کیا کیا, اس کنیز کو خرید لیا, اب حلال ہو گئی. بھائی کنیز اس کی ہو گئی, حلال ہو گئی. پھر ظہر کے ٹائم جو ہے اس نے آزاد کر دیا, اب حرام ہو گئی وہی عورت, وہی کنیز جو حرام ہو گئی. پھر عصر کے ٹائم جو ہے اس نے خرید لیا اور عقد کر لیا, شادی کر لی اس سے, اب حلال ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے زہار کہا. زہار کہتے یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہ تمہاری کمر میری ماں جیسی ہے, میری خالہ جیسی ہے, جتنے محرم ہیں ان کے ہاں مشابہت کرے کسی محرم کا تو بیوی حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ نہ دے. تو جب اس نے جو ہے یعنی کہہ دیا زہار, ابھی تو شادی کر چکا تھا, حلال ہو گئی. جیسے زہار کیا کہ تمہاری کمر جو ہے میری ماں جیسی ہے, جیسے کہا اس نے حرام ہو گئی. کفارہ دے دیا, حلال ہو گئی, ٹھیک, حلال ہو گئی. پھر آدھی رات کو جو ہے اس نے کیا کیا, طلاق دے دیا, حرام ہو گئی. صبح کے ٹائم رجوع کر لیا, حلال ہو گئی. یہی ایک عورت جو ہے ایک مرد کے لیے کبھی حلال کبھی حرام. یعنی کہ یہ طریقہ انہوں نے بتایا, یہ بتایا کہ کوئی معمہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے, اسلامی مسئلہ ہے. تو یعنی چھوٹا سا سوال کیا تھا, کہا کہ ہمیں کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کرنا, ایک چھوٹا سوال کیا تھا کہ تم بتاؤ. اچھا وہ اس میں مبہوت ہوگی. جب یہ صورت پیدا ہوگی تو آخر میں جو ہے سب مغلوب ہو گئے اور سب کی نظریں جھک گئی. آخر میں جو ہے ام فضل نام کی جو لڑکی تھی مامون رشید کی, اس سے جو ہے مولا کی شادی ہو جاتی ہے, اور یہ سیاسی شادی تھی. جی میں چاہوں گا کہ اس شادی کے بارے میں بیان کر دیں کہ مامون رشید نے کیوں ایسا کیا ہے, کیوں آپ سے جو ہے شادی کرائی اپنی بیٹی کی. اصل میں مسئلہ کیا ہے, ام فضل کے بارے میں بھی جو ہے جو اس کی بیٹی تھی جب شادی کرا دی تو وہ تمام خبریں جو ہے اپنے باپ کو دیا کرتی تھی. سیاسی لحاظ تھا, مسئلہ تو یہی تو ہے کہ سیاسی عنوان سے وہ جو ہے کہتے ہیں کیا کہ بھائی گھر کے مسائل وہاں تک پہنچتے رہے. اور یہی وہ ہوتا تھا کہ ام فضل جو ہے اپنے باپ کو باقاعدہ جا کے بتاتی رہتی تھی ہر گھر کے حالات کے بارے میں, ہر خبر دیتی رہتی تھی. وجہ مولانا آپ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ شہادت کی وجہ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ پہلے امام سے لے کر یہاں یعنی 11ویں امام تک کا سلسلہ اگر آپ دیکھیے تو شہادت کا مین مسئلہ یہی تھا کہ کہیں ڈر ہوتا کہیں میری حکومت چھن نہ جائے, میری حکومت چھن نہ جائے, میرے حکومت اقتدار میں مسئلہ تھا.
جبکہ جو ہے آپ دیکھیے کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے فضیلت کو نہ جانتا ہو. اگر فضیلت نہیں جانتا تھا تو اتنا دعویٰ اس نے کیسے کیا تھا دربار میں؟ مناظرہ کیوں کروایا اس نے؟ محمد رشید نے کروایا. اور ان کے دور میں جو خلیفہ تھے، جو آپ تھے خلیفہ خلفاء جو تھے، جو بادشاہ تھے، وہ بہرحال جو ہے مولا کی ولادت جب ہوئی تھی، مولا کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے سن 195 میں جو ہے امین کی حکومت تھی. امین جو تھا ہارون رشید کا بیٹا تھا، امین، اس کی حکومت تھی. سن 198 میں امین کو جو ہے یعنی مامون نے مار ڈالا، بھائی نے بھائی کو مار ڈالا. پوری حکومت جو ہے اقتدار پوری جو ہے دیکھیے آپ کے مامون رشید کے ہاتھ میں آ گئی. غور کریں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مرنے کے بعد معتصم عباسی جو ہے، معتصم وہ خلیفہ بنا. زہر جو ہے معتصم نے دیا تھا. جیسا کہ اگر وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم چاہیں گے کہ آپ مختصر میں مولا کے اقوال بھی بیان کر دیں تاکہ بچے اس سے مستفید ہو سکیں. مولا کے جو ہے اقوال بہت سارے ہیں، لیکن صرف جو ہے ایک قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ مولا نے فرمایا کہ اربع من کن فیہ استقبل الایمان، جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. 4 چیزیں کیا ہیں جلدی سے. پہلی چیز من آت اللہ آت للہ، اللہ کے لیے جو دے، آت للہ اللہ کے لیے جو عطا کرے، دے، دکھاوا نہیں. جو ہوتا ہے چندہ ودہ دیتے ہیں نا، دکھاوا ہوتا ہے، دکھاوا نہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرے. ایک بات. اور پھر جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ منع فی اللہ، اللہ کی راہ میں منع کرے، روکے تو اللہ کی من، یہ نہیں کہ ہوتا ہے کہ اپنے اقتدار کی بنیاد میں، نہیں، روکے تو مطلب کہ اللہ کی راہ میں روکے کہ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ احبا یعنی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، للہ اللہ کے لیے محبت کرے. اور پھر چوتھی بات ہے کہ اب غضا فی ہے اللہ کی راہ میں بغض و دشمنی. اگر کسی سے جو ہے دشمنی بھی اگر ہے، اگر نفرت اگر ہے تو اللہ کی وجہ، اللہ کی راہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دشمن ہے. جیسے یزید سے بغض ہے ہمارا، یعنی یزید کو برا کہتے ہیں تو یزید کو اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ جو ہے وہ یعنی بدکار تھا اور برا انسان تھا، فاسق و فاجر تھا، اس لیے یعنی اللہ کے نافرمان بندے. ہاں نافرمان بندے. جی جی. اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ مومن کی عزت اگر دیکھے تو لوگوں سے بے نیازی میں ہے. کیا مطلب؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گی، لوگوں کے اوپر ہے بھروسہ نہ کیجیے. مولا کہہ رہے ہیں کہ بھروسہ کرو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اعتماد کرو تو اللہ پر اعتماد کرو. خواہشات نفسانیہ کا جو مرتکب ہوتا ہے وہ لغزشوں میں بہرحال پڑا رہتا ہے، لغزشوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا. مولا کے افعال بہت سارے ہیں لیکن وقت کا تقاضا نہیں کہ زیادہ تفصیلی بات پیش کر سکیں. لیکن جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مولا کا قول یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر کام کو کرنا چاہیے، اللہ کے لیے کرنا چاہیے، خواہشات نفسانیہ سے دوری اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، لوگوں پر ڈپینڈ نہ رہے. کیونکہ روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی پر جو ہے ڈپینڈ ہو گیا تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے اوپر ڈپینڈ ہوتا ہے اللہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے. تو کیا کہنا اس شخص کے لیے جو اللہ کے لیے کام کرے. آقا بہت بہت شکریہ، ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے وقت دیا، اور تمام مومنین اور اراکین کی طرف سے آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو ہم سے بات کر رہے تھے ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے. اس وقت آقا نے جو پیغام دیا ہے آپ تک جو پہنچا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین اس پر عمل پیرا ہوں، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کہ تعلیمات اہل بیت سے ہم سب کو وہ روشناس رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق برحمت فرمائے. اب اس امید کے ساتھ اپنے میزبان زین نظری کو دیے اجازت کہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی شخصیت کے ساتھ، اور حسینی چینل کی جانب سے تمام مومنین کو ایک بار پھر سے تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.